ابھی ہمارے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجا نوئیڈا کا، کسی ظالم بہو نے، کسی ظالم ساس نے اور ان کے گھر والوں نے بہو کو زندہ جلا دیا جہیز کی ڈیمانڈ۔ ہم چاند پر پہنچ گئے صاحب، ہم 2024 میں آ گئے، 21ویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مگر اتنی جہالت آج بھی ہمارے ملک میں ہے کہ بہوؤں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے جہیز کے۔ کیا ہوتا ہے صاحب، بہو لانے کے لیے تو بڑی شرطیں ہیں، بیٹی دینے کے لیے ہم بہت ساری شرطوں کو سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ پتا چلا صاحب داماد ہمارا جو ہونے والا ہے سرکاری جاب میں ہے، گورنمنٹ جاب میں ہے، شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے لیکن گورنمنٹ جاب میں ہے، تو ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہماری بیٹی جا کے سدھار دے گی۔ میں اس پر ایک جملہ بولتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر آپ کو برا لگے، اپنی بچیوں کو سرف ایکسل اور ایریل اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر مت سمجھے کہ وہ جا کے لوگوں کے اخلاق کو صاف کریں گے۔ اتنا بڑا داؤ مت کھیلیے اپنی بیٹیوں پر، وہ پھول جیسی بیٹیاں جن کو محبتوں سے پالتے ہو، پوستے ہو، ان کو اتنے بڑے رسک میں ڈالتے ہو، وہ کسی شرابی کے گھر میں، کسی زانی کے گھر میں، کسی بدکار کے گھر میں جائیں اور اس کے جا کے اس کو سدھاریں، اور اللہ نہ کرے اگر سدھار نہ پائے تو بیچاری ساری زندگی روتی رہے، اور روئے گی تو آپ کو بددعائیں دے گی، اپنے ماں باپ کو بددعائیں دے گی کہ اے اللہ میرے ماں باپ نے اس انسان کے ساتھ میری شادی کی۔ گھر کو اگر ایک اسلامی گھر بنانا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، گھر والی اچھی ہونی چاہیے۔ جی، آپ رشتہ جب تلاش کریں، چاہے بہو لانے کے لیے تلاش کریں، چاہے آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کریں، تو آپ فرسٹ پرائیورٹی دیں گے دین کو، کہ آپ کی کے گھر میں آنے والی جو بہو ہے وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ خوبصورتی آپ نے دیکھ لی، پیسہ آپ نے دیکھ لیا، برادری آپ نے دیکھ لی، اسٹیٹس آپ نے دیکھ لیا، دین کو آپ نے سائیڈ کر دیا۔ اب وہ لڑکی آپ کے گھر میں جب بہو بن کے آئی جس کا دین تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، دین سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھا، اگر اس لڑکی نے آ کے گھر کو جہنم بنا دیا تو اب رونے پیٹنے سے کیا فائدہ، آپ نے تو دین کو سامنے رکھا ہی نہیں۔ اعمال دیکھ کر ہم گردن چھپا کے روئے، اعمال دیکھ کر ہم گردن چھپا کے روئے، آنکھیں چھپا کے روئے، آنسو بہا کے روئے، اعمال دیکھ کر ہم گردن جھکا کے روئے، آنکھیں چھپا کے روئے، آنسو بہا کے روئے، رخ زندگی کا موڑا آئے خدا کے در پر، رخ زندگی کا موڑا آئے خدا کے در پر، لب پر معافیوں کے نغمے سجا کے روئے، کیسی تھی بے وفائی حد سے گزر گئے تھے، کیسی تھی بے وفائی حد سے گزر گئے تھے، رب کو منائے کیسے ہم گڑ گڑا کے روئے، اعمال دیکھ کر ہم گردن جھکا کے روئے، چاہت میں اس جہاں کی کیا کیا گنوا دیا ہے، چاہت میں اس جہاں کی کیا کیا گنوا دیا ہے، دنیا کی دوڑ میں ہم خود کو ہرا کے روئے، اعمال دیکھ کر ہم گردن جھکا کے روئے، دکھ درد میں خوشی میں
آنسو کی تھی روانی، دکھ درد میں خوشی میں آنسو کی تھی روانی، ناراضگی میں روئے رب کو منا کے روئے، اعمال دیکھ کر ہم گردن جھکا کے روئے، آنکھیں چھپا کے روئے، آنکھیں چھپا کے روئے۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں بنارس سے تقریباً 6.5 گھنٹے کا سفر مسلسل کرتے ہوئے آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں، اور جب یہاں پہنچا تو یہ معلوم ہوا کہ مجلس جمی ہوئی ہے اور لوگ انتظار میں ہیں، اور پروگرام اپنے وقت سے پہلے ہی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں فوراً آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں چاہتا ہوں بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لیا جائے۔ گورکھپور جیسے شہر میں جہاں ہمارے عزیز دوست جناب جان عالم بھائی، جو اب اس وقت آپ کے اس شہر کی جماعت کے اللہ کے فضل و کرم سے ناظم بھی چنے گئے ہیں، ان کی دعوت پر بہت دنوں سے ان کا مطالبہ تھا گورکھپور شہر میں وقت دیا جائے۔ آج اتفاق سے کل بات ہوئی اور آج آنن فانن 24 گھنٹے کے اندر یہ پروگرام طے ہوا۔ اس پروگرام کو جن بھائیوں کی کوششوں سے، محنتوں سے، قربانیوں سے منعقد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور ہم تمام مرد و خواتین کا یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہاں ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی گھر کے ایک ممبر ہیں، کسی پریوار کے ایک سدسیہ ہیں۔ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں ایک فیملی کے بیچ میں آتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو کوئی ہمارا باپ ہوتا ہے، کوئی ہماری ماں ہوتی ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی چاچا ہوتا ہے، کوئی تایا ہوتا ہے، کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی نانا ہوتا ہے۔ ہم ان رشتوں کے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہی رشتوں سے گھر بنتا ہے۔ اور یہ جو گھر ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، ہم اور آپ جب گھر کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں ایک بلڈنگ آتی ہے، ایک اسٹرکچر آتا ہے۔ گھر کسی اسٹرکچر کا نام نہیں ہے، گھر کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ گھر وہ پلیس ہے، وہ جگہ ہے جہاں رشتے ہوں۔ بھئی آپ عالیشان محل تیار کر دیں، لیکن اس میں باپ کے دل میں اگر اولاد کی محبت نہ ہو، اولاد کے دل میں باپ کا احترام نہ ہو، ماں کے سینے میں ماں کی ممتا نہ ہو، بچوں کا بچپن نہ ہو، بزرگوں کی دعائیں نہ ہو، رشتوں کی نرماہٹ نہ ہو، رشتوں کی گرماہٹ نہ ہو، تو پھر اس گھر کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ جانتے ہیں مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے نہیں کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، نہیں، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، سکے کا ایک پہلو ہے۔ جب آپ مکڑی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، غور کریں گے، تو آپ بڑی عجیب و غریب بات دیکھیں گے۔ مکڑی کے پریوار میں جو مکڑی ہوتی ہے، جو مادہ ہوتی ہے، وہ گھر چلاتی ہے، اور یہ جو نر ہوتا ہے یہ بیٹھا رہتا ہے۔ سب سے پہلا گڑبڑ کام تو یہی ہے۔
جس کو گھر چلانا چاہیے وہ نہیں چلا رہا ہے، مادہ چلا رہی ہے گھر، مکڑی چلاتی ہے، مکڑا نہیں چلاتا ہے. اور مکڑی کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد جب وہ جوان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں. اس جانور کے یہاں پریوار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان اوہن البیوت، دا موسٹ، سب سے کمزور، سب سے نازک گھر قرار دیا ہے مکڑی کے گھر کو. تو میرے بھائیوں، ہم سب ایک گھر سے جڑے ہیں، اور یہ جو گھر ہوتا ہے یہ گھر ہمیں سکون دیتا ہے. دنیا کی تمام تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے گھر میں آتا ہے. لوگ کہاں کہاں، دبئی، سعودی، دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، مگر چین اور سکون ان کو اپنے گھر میں آ کے ملتا ہے. اور یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. یہی گھر ہے جہاں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورت تو اپنے گھروں میں عزت اور وقار کے ساتھ، سمان کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے. ان کی عورتیں فٹ پاتھ پہ سوتی ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ہم اور آپ اگر اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے اللہ کا شکر ادا کریں، دنیا کے کروڑوں لوگ اس نعمت سے محروم ہیں میرے پیارے ساتھی. اور گھر کا چھن جانا، گھر سے بے گھر ہو جانا، یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اسی لیے قرآن کے 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الحشر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا. یہودیوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہودیوں کو ان کے گھر سے نکال دو. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. یہ عذاب تھا اللہ کا، ان یہودیوں کا بے گھر ہو جانا. آگے فرمایا یخربون بیوتہم بأیدیہم، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے تھے. جب یہودی گھر چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے دروازہ توڑ رہے تھے، کھڑکی توڑ. کیوں؟ ہمارے بعد کوئی یہاں رہنے نہ پائے، کوئی رہے تو سکون سے نہ رہے. اپنا گھر اپنے ہاتھ سے توڑ کے جا رہے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ بھی عذاب تھا ہمارا. انسان بڑی محنت سے اپنا گھر بناتا ہے، بڑی محنت سے میٹیریل اکٹھا کرتا ہے، بڑے شوق سے گھر بناتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی وہ دور آئے کہ انسان کو اپنا گھر خود توڑنا پڑے. تو آج کی میری جو تقریر کا عنوان ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کیسے بہترین گھر بنائیں. اب بہترین گھر سے مراد یہاں میں دنیاوی سٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب ہم ٹائلز کیسا لگائیں، ہم جو ہے ماربل کیسا بچھائیں، ہم پینٹ کون سا لگائیں، ہم فین کون سا لگائیں، ہم اے سی کیسی لگائیں. نہیں، یہ تمام چیزیں یہ دنیا کے ماہرین جو عمارت ہوتے ہیں، جن کا ایک فن ہوتا ہے گھروں کو بنانا اور سنوارنا، وہ یہ کام کریں گے. ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے گھروں کو ایک بہترین اسلامی گھر کیسے بنائیں، ہمارا گھر وہ گھر کیسے ہو جائے جو اللہ کو چاہیے، جو رسول کو چاہیے، جو شریعت کی نظر میں ایک بہترین گھر ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور موسم بھی بہت گرم ہے، میرج ہال کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات بھی بڑے صبر اور سکون سے سن رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بہت فوکس کر کے، بہت ٹو دا پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو گھر کو ہم بہترین گھر کیسے بنائیں، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، قرآن کے 28ویں پارے کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
غور کیجیے. ہمیں اپنے گھر کو کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے. انسان جتنا بھی خود غرض ہو جائے اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے. دنیا میں کسی سے محبت کرے یا نہ کرے, کسی کا فائدہ چاہے یا نہ چاہے, اپنے پریوار, اپنی فیملی, اپنے گھر والوں کے متعلق انسان بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, بڑا حساس ہوتا ہے. انسان پرائم منسٹر کیوں نہ ہو جائے, انسان راشٹرپتی کیوں نہ ہو جائے, پریوار کی فکر کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنانے والے ہیں, تمہیں مانوتا کا, انسانیت کا لیڈر بنانے والے ہیں, تمہیں قائد بنانے والے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, ابراہیم کہتے ہیں اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا, میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم تمہاری اولاد اگر تمہارے نقش قدم پہ چلے گی, نیک بنے گی, توحید والی بنے گی, ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والی بنے گی, اللہ کی فرما بردار بنے گی, اے ابراہیم تمہاری اولاد کو بھی وہی مقام دیں گے جو تم کو دے رہے ہیں, ان کو بھی امام بنائیں گے. لیکن اے ابراہیم ہم تمہاری اولاد میں جو ظالم ہو جائے گا, جو نافرمان ہو جائے گا, جو اللہ کی شریعت کا باغی ہو جائے گا, اے ابراہیم ہمارا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے. ابراہیم کو اپنی اولاد کی فکر ہے. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی, اپنے گھر والوں کی آخرت کی کتنی فکر ہے. بیٹا جوان ہو جائے, کما کے نہ لائے تو باپ برا بھلا کہتا ہے, ماں تانے مارتی ہے, بیوی برا بھلا کہتی ہے. جوان ہو گئے ہٹے کٹے ہو, کیوں کماتے نہیں ہو, کیوں کام نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے جوان انسان کمائے گا نہیں, بیٹھ کے کھائے گا تو ایک نہ ایک دن پریشان ہو جائے گا, اس کی دنیا خراب ہو جائے گی. او لوگو تم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہو دنیا کی تباہی سے بچانے کے لیے, دنیا کی بربادی سے بچانے کے لیے. کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کی آخرت کو بچانے کے لیے, کیا اپنے بچوں کی آخرت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو ڈانٹا؟ نہیں ڈانٹا. دنیا بننی چاہیے, آخرت بگڑتی ہے تو بگڑ جائے, یہ ہماری سوچ ہے. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے, آج ہے کل نہیں ہوگی, لیکن آخرت کی زندگی تو فار ایور ہے, وہ تو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے. میرے بندو تم دنیا آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کی کو آگ سے بچاؤ. احمد آباد کے پلین کریش کا معاملہ دیکھا آپ نے؟ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجا نوئیڈا کا, کسی ظالم بہو نے, کسی ظالم ساس نے اور ان کے گھر والوں نے بہو کو زندہ جلا دیا جہیز کی ڈیمانڈ. ہم چاند پر پہنچ گئے صاحب, ہم 2024 میں آ گئے, 21ویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, مگر اتنی جہالت آج بھی ہمارے ملک میں ہے کہ بہوؤں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے جہیز کے نام پہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا سماج آج بھی کہاں پر کھڑا ہوا ہے. آگ میں جو جلنے کی کیفیت ہوتی ہے میرے بھائیوں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے, اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی, 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. بھائی یہ مائک ہے کہ گلے میں آپ لوگوں نے ہار پہنا دیا؟ بتائیے, آدمی گردن نہیں گھما سکتا ہے, ایسا نہیں مائک کرنا چاہیے یار, حالت خراب ہے. اس کو صحیح سیٹ کرو بھائی. رومال بھی رہ گیا میرا. مائک ایسا ہو کہ آدمی جو ہے ریلیکس ہو کر کے بات کر سکے, بار بار ہم کو مائک ہی بنانا پڑ رہا ہے. دونوں طرف کیوں نکلا ہوا ہے؟ ایک طرف نکلنا چاہیے.
یہ بھی چھوٹا ہے کیا؟ یہ سب سیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے، یہ سب پہلے سے آدمی کو سوچنا چاہیے. دیجیے دیجیے. تو جہنم کی جو آگ ہوگی میرے پیارے ساتھی، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. کیا ہم اور آپ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے، ہمارا پریوار دنیا کی آگ میں جلے؟ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ شور مچا رہا ہے، اس کو بند کر دیجیے، رہنے دیجیے. پسینہ مجھے قبول ہے، یہ شور قبول نہیں، بند کر دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے. ہم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ارے جلتا ہوا چھوڑ دو، آپ کو صرف اتنا پتا چل جائے کہ آپ کے بچے کی انگلی کٹ گئی ہے، آپ کا کہ بچے کا ہاتھ جل گیا ہے، بچی کا پیر جل گیا ہے، آپ بے چین ہو جائیں گے. ماں تڑپ جائے گی، باپ تڑپ جائے گا. یہ محبت اپنے پریوار سے ہم کرتے ہیں. اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، نارا، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جو LPG گیس سے نہیں جلے گی، جو پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو کیروسین سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ، جو آگ پتھروں سے جلے گی، جو آگ انسانوں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو رکھوالے ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ جو حکم دے گا اس کو وہ مانیں گے. قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ اپنے گھروں کی فکر کرو میرے پیارے ساتھیوں. آپ اپنے بچوں سے اگر پیار کرتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے پریوار کی بھلائی چاہتے ہیں، تو دنیا کی آگ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی انتظام کرو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے بچائیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ. اس کو اور آسان زبان میں کہہ سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کو تعلیم دو اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرو. ایسا نہ ہو کہ صرف تعلیم پر فوکس ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف تربیت پر فوکس. تعلیم بھی دو، تربیت بھی دو. آپ کے بچے اور بچیاں پڑھائی بھی کریں، اور آپ کے بچے اور بچیاں اسلامک مینرز، اسلامک ایتیکیٹس، اسلامک رولنگز، اسلام کے اصول اور قاعدے اور قانون اور طور اور طریقے بھی سیکھیں میرے پیارے ساتھیوں. ایسی تربیت دو اپنے بچوں کو. تو آئیے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم میں سے کون انسان ہے جو اپنے گھر کو ایک بہترین گھر بنانا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے گھر کو بہترین نہیں بنانا چاہتا ہے، دینی نہیں بنانا چاہتا ہے؟ ہر شخص بنانا چاہتا ہے. اب میں چند نسخے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم دعا کریں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. گھر کو اگر دیندار بنانا ہے میرے بھائی، گھر کو اگر ایک اسلامی گھر بنانا ہے، تو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھر والی اچھی ہونی چاہیے. جی، آپ رشتہ جب تلاش کریں، چاہے بہو لانے کے لیے تلاش کریں، چاہے آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کریں، تو آپ فرسٹ پرائیورٹی دیں گے دین کو، کہ آپ کی
کے گھر میں آنے والی جو بہو ہے وہ دیندار ہے کہ نہیں. خوبصورتی آپ نے دیکھی, پیسہ آپ نے دیکھ لیا, برادری آپ نے دیکھ لی, اسٹیٹس آپ نے دیکھ لیا, دین کو آپ نے سائڈ کر دیا. اب وہ لڑکی آپ کے گھر میں جب بہو بن کے آئی جس کا دین تو آپ نے دیکھا ہی نہیں, دین سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھا, اگر اس لڑکی نے آ کے گھر کو جہنم بنا دیا تو اب رونے پیٹنے سے کیا فائدہ, آپ نے تو دین کو سامنے رکھا ہی نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں, مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین, تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. وہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا, دنیا میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ جملہ غلط نہیں ہے پوری طریقے سے. کہیں نہ کہیں عورت کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے. اور میں اس دنیا کی سب سے عظیم اگر ہستی کی بات کروں, سب سے عظیم انسان کی بات کروں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کروں, تو آپ جب مشن لے کر کے نکلے تھے رسالت کا, اور آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور آپ کے کندھے پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی, تو ذرا آپ حدیث کے الفاظ اٹھائیے. صحیح بخاری کی دوسری حدیث, اللہ کے نبی گھر آئے اور آ کر کے گھبرائے آپ نے کہا حضرت خدیجہ سے, زملونی, اے خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے ٹھنڈا لگ رہا ہے, سردی لگ رہی ہے. حالانکہ گرمی کا موسم تھا. حضرت خدیجہ نے جلدی سے چادر لا کے اڑا دی. اے میرے سرتاج کیا بات ہے, کیوں کانپ رہے ہیں, کیوں ڈرے ہوئے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنا دیا. پورا واقعہ سنانے کے بعد آپ نے فرمایا اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی, مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے, میں یہ ذمہ داری ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں, ٹینشن میں ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر ایک بیوی کا جو رول ہو سکتا ہے وہ رول پلے کیا تھا, وہ کردار ادا کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے جو بولے تھے, جو الفاظ بولے تھے, چند لفظوں میں انہوں نے اللہ کے نبی کے دل کو سکون اور تسلی سے بھر دیا. انہوں نے کہا ہے میرے سرتاج کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا, اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہ کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, سچائی کے لیے سب کا ساتھ دیتے ہیں. اے اللہ کے, اے میرے سرتاج, اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اگر یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھے پہ ڈالی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. تو بیوی ہو تو ایسی ہو میرے پیارے ساتھی. گھر بنانا ہے, گھر والی اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا تو زیادہ ٹائم گھر کے باہر گزرتا ہے. انسان جاب کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, 24 گھنٹے جو ذات گھر میں رہتی ہے وہ آپ کی بیوی رہتی ہے. وہ بیوی ہوتی ہے جو آپ کے بچوں کو ماں بن کر کے پالتی ہے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. تو گھر والی نیک ہونی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھ. اب بھائی جس کی شادی ہو گئی وہ کیا کرے گا؟ بھائی جس کے پاس آپشن ہے وہ تو اب تلاش کرے گا دیندار, اور جو بیچارہ تلاش کر چکا ہے وہ کیا کرے گا؟ مولوی صاحب ہمارے لیے بھی کوئی فارمولا ہونا چاہیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کی ہم نے اصلاح کر دی. اس کا مطلب کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور بیوی کے اندر دینی اعتبار سے کوئی کمی ہے تو اصلاح کی کوشش کرو, اس کو سدھارنے کی کوشش کرو, کوشش کے ساتھ ساتھ دعائیں کرو, کیونکہ اللہ ہے جو دلوں کو پھیرتا ہے, اللہ ہے جو ان ہمارے اخلاق اور کردار کو بناتا ہے. زکریا علیہ السلام کی بیوی کی اصلاح اللہ کہہ رہا ہم نے کی. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کچھ زبان دراز تھی,
ان کی زبان تھوڑی لمبی تھی، زبان سے کچھ زیادہ بول دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی، کیونکہ پیغمبر کی بیوی تھی، اللہ نے اسی کے اکارڈنگ ان کی اصلاح کر دی۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، بہو لانے کے لیے تو بڑی شرطیں ہیں، بیٹی دینے کے لیے ہم بہت ساری شرطوں کو سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ پتا چلا صاحب داماد ہمارا جو ہونے والا ہے سرکاری جاب میں ہے، گورنمنٹ جاب میں ہے، شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے لیکن گورنمنٹ جاب میں ہے، تو ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہماری بیٹی جا کے سدھار دے گی۔ میں اس پر ایک جملہ بولتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر آپ کو برا لگے، اپنی بچیوں کو سرف ایکسل اور ایریل اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر مت سمجھے کہ وہ جا کے لوگوں کے اخلاق کو صاف کریں گے۔ اتنا بڑا داؤ مت کھیلیے اپنی بیٹیوں پر، وہ پھول جیسی بیٹیاں جن کو محبتوں سے پالتے ہو، پوستے ہو، ان کو اتنے بڑے رسک میں ڈالتے ہو، وہ کسی شرابی کے گھر میں، کسی زانی کے گھر میں، کسی بدکار کے گھر میں جائیں اور اس کے جا کے اس کو سدھاریں، اور اللہ نہ کرے اگر سدھار نہ پائے تو بیچاری ساری زندگی روتی رہے، اور روئے گی تو آپ کو بددعائیں دے گی، اپنے ماں باپ کو بددعائیں دے گی کہ اے اللہ میرے ماں باپ نے اس انسان کے ساتھ میری شادی کیوں کی تھی۔ میرے بھائیوں، اولاد سے محبت کرتے ہو، بیٹیوں سے محبت کرتے ہو تو داماد کے اندر بھی دینداری تلاش کرو۔ میں یہ مانتا ہوں مشکل ہے، چیلنجز ہیں، آسان نہیں ہے آج کے دور میں رشتے ناطے میں دینداری کو دیکھنا، مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ تلاش کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ملے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اور چیزوں سے کمپرومائز کرنا پڑے تو کر لو، اگر دین اور اخلاق اچھا ہے نکاح کر دو۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری بیٹی کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، میری بیٹی کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، آپ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں، رشتے بہت آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری نے کہا تقی اپنے بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرنا، اگر وہ متقی انسان تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت کے ساتھ رکھے گا، محبت کرے گا تو عزت کے ساتھ رکھے گا، اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سلف صالحین میں سے ایک انسان اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھے، بات لیک ہو گئی، کسی نے آ کے پوچھا کہ بھائی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی بڑی بد زبان ہے، بڑی بدتمیز ہے، آپ بتائیے کیا صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ اپنی ہی بیوی کی برائی میں تم سے بیان کروں گا؟ کہا کہ نہیں، میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات تم سے نہیں کہہ سکتا۔ بعد میں طلاق ہو گیا، بیوی کو طلاق دے دیا انہوں نے، پھر کوئی آیا کہا کہ ارے وہ جو آپ کی بیوی تھی جس کو آپ نے طلاق دے دیا تھا، میں نے سنا کہ بڑی بہت غلط عورت تھی اور بڑی بد زبان تھی، بڑی بدتمیز تھی۔ کہا کہ بھائی اب وہ میری بیوی نہیں ہے، اب وہ ایک غیر عورت ہے، ایک غیر عورت کی میں غیبت کیوں کروں اور غیبت کر کے اپنے اخلاق کو کیوں برباد کروں؟ یہ اخلاق تھا ہمارے اسلاف کا۔ میرے ساتھیوں، یہ اخلاق دینداری کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو اگر دیندار بنانا ہے، رشتے ناطے کی بنیاد دینداری پر کیجیے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح وقت پر شادی کیجیے، شادی میں بلا وجہ تاخیر نہ کیجیے۔ جو بہت ساری شرطیں لگا کے ہم بیٹھے شادیوں میں، اپنی شرطوں کو کم کیجیے۔ یہ دور بڑا نازک دور ہے میرے ساتھی، یہ دور بڑا نازک دور ہے، اور اب گورکھپور سے بنارس تک اور لکھنؤ سے لے کر دلی تک کوئی شہر اور کوئی قصبہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں اس طریقے کے واقعات سننے کو نہ آ رہے ہوں۔ مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ فرار ہو گئی، مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی، مسلمان لڑکی نے اپنے ماں باپ کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ تمام واقعات یہ بتا رہے ہیں حالات بہت نازک ہیں، اور ہمیں بہت سمجھداری اور سوجھ بوجھ سے کام لینا پڑے گا۔ لڑکیوں کی جب عمر ہو جائے شادی کے قابل تو ان کی شادی میں تاخیر مت کیجیے، اور اگر آپ تاخیر کریں گے تو نبی کا جملہ سن لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ شادی میں تاخیر کریں گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بہت فتنہ پھیلے گا اور فساد پھیلے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو دیندار بنانا ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا تھا؟ واٹس ایپ پر میسج تو آپ ہر 2 منٹ میں چیک کرتے ہیں،
फेस बुक पर कोई पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डाली तो बार बार चेक करते कितने लोगों ने लाइक किया। कुरान अल्लाह का आखिरी मैसेज है, कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है, इसको आप कितनी बार पढ़ते हैं? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, यनफिरु शैतानु मिनल बैत, उस घर से शैतान भाग जाता है। ये जो हम बोलते ना घरों में जिन्नात का साया है, घरों में फला है, डिका है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर घरों में कुरान पाबंदी से पढ़ो। और जब कुरान पढ़ो तो खुद पढ़ो, ये किराए के टट्टुओं को बुला के साहब कुरान खानी करवा रहे, ये मुनासिब बात नहीं। कुरान खुद पढ़ो, अपने घर वालों से पढ़ाओ और एक टाइम निकाल लो कि साहब हमें डेली कुरान पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कुरान डेली पढ़ो। घर को दीनदार बनाना है, घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है वो घर मुर्दा है। अगर हमारे घरों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, हमारे घर 24 घंटे गाने बजाने म्यूजिक से तो गूंजते हैं, हमारे घरों में कोई माशा अल्लाह, कोई सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, तो माफ करना, मार्बल चाहे जितना शानदार हो, टाइल्स जितने शानदार हो, बिल्डिंग चाहे जितनी आलीशान हो, वो घर मुर्दा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे वो घर मुर्दा है जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए। अपने घरों को नमाज से आबाद करो मेरे साथियों, अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा करो। कारोबार अपनी जगह है, तिजारत अपनी जगह है, घर के काम अपनी जगह है, नमाज अपनी जगह है। कुरान कहता है, मेरे नेक बंदे वो हैं रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे कारोबार के बावजूद, बिजनेस के बावजूद जब नमाज का टाइम आ जाता है वो नमाज से और अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते हैं, वो टाइम से नमाज पढ़ते हैं। नमाज में कोई कोताही मत कीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। बच्चों की पिटाई तक करने का हुक्म दिया अल्लाह ने। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब आप मसल्ला बिछाए तब भी छोटी बच्ची के लिए एक मसल्ला बिछाएं। बच्ची को बचपन से आदत डालें नमाज की, बच्चियों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं वजू का तरीका, नमाज का तरीका। कुरान कहता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को भी नमाज का हुक्म दो। अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद पढ़ते थे। कभी ऐसा होता था कि आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हज़रत आयशा सो रही हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के दौरान तो नहीं उठाते थे। जब वितर का टाइम आता था, जब वितर की नमाज अल्लाह के नबी को पढ़ना होता था, तो आप हजरत आयशा को उठाते थे और कहते थे, या आयशा कूमी फअौतिरी, ऐ आयशा उठो और वित्र की नमाज पढ़ो। ये माहौल होना चाहिए। वो बड़े खुशनसीब लोग हैं रातों में तहज्जुद पढ़े और बीवी भी साथ में तहज्जुद पढ़े। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी इनकार कर दे तो बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है। और अल्लाह रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से दुनिया की चीजों में आप अपनी फैमिली को शामिल करते हैं, नमाज में भी अपने बच्चों को शामिल कीजिए। अब चूंकि लाइट भी जा चुकी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं अब बात को समेटते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। भाई बर्तन के अंदर हमें बहुत अच्छी चीज डालना है, तो पहले बर्तन के अंदर से गंदगी को निकालना जरूरी है, बर्तन को साफ करना जरूरी है, घर को कुछ चीजों से साफ करना भी बहुत जरूरी है अगर घर को दीनदार बनाना है। मेरे साथियों, घर को सबसे पहले तस्वीरों से पाक कर दो। ठीक है, डिजिटल मोड में मोबाइल में तस्वीरें आपके पास मौजूद है जिनसे बचना बहुत मुश्किल है, और मोबाइल की कैमरे की तस्वीरों को के बारे में चलो एक हद तक गुंजाइश भी निकल सकती है, अगर उसमें गलत तस्वीरें ना हो, गैर महरम की तस्वीरें ना हो, अपने और अपने परिवार की तस्वीरें आपने मोबाइल में रखी हैं तो चलो एक हद तक उसकी गुंजाइश निकल सकती है, मगर शादी के एल्बम और शादी के फ्रेम बना बना के कमरों में लगाना, इसकी गुंजाइश कहां से हो जाएगी? बड़े सख्त अल्फाज है अल्लाह के प्यारे नबी के। आपने फरमाया कि जिस घर में तस्वीर होती है, ला तदखुलु मलाइकतुर रहमा, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में तस्वीर हो, जिस घर में कुत्ते हो,
اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اپنے گھر کو تصویروں سے پاک کرو, گھروں کو شرکیہ چیزوں سے پاک کرو. یہ گھروں میں جو آپ نے لٹکا کے رکھا ہے خیر و برکت کے لیے, اور نیچے الٹی سیدھی گنتیاں لکھی ہیں, یہ گنتیاں یہ آپ کے گھر میں برکت پیدا کرے گی؟ اتنا ایمان کمزور ہو گیا. یہ اپنے بچوں کے پیر میں اور ہاتھ میں اور گلے میں دھاگے باندھ کے یہ عقیدہ رکھتے ہو یہ دھاگا بندھا ہے تو بچے کو نظر نہیں لگے گی. اپنے عقیدے کو اتنا کمزور مت کرو میرے پیارے ساتھی. قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے اللہ کے نبی, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے إِلَّا يَعْلَمُهَا, اس پتے کے گرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو یہ تعویذ لٹکانا, یہ خیر و برکت کے نام پہ نقش لٹکانا یہ جائز نہیں, یہ صحیح نہیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کی آیات کو بھی ڈیکوریشن کے لیے گھر میں آیت الکرسی کو آپ ڈیکوریشن کے لیے لگا رہے تو غلط ہے. آپ اگر سورہ اخلاص کو ڈیکوریشن کے لیے گھر میں لگا رہے تو غلط ہے. قرآن کی آیتیں ڈیکوریشن کے لیے. ہاں اگر اس لیے آپ نے آیت الکرسی لگایا ہے کہ اب بار بار ہماری نظر پڑے گی, ہم پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, بار بار آپ کو میمورائز ہو جائے گی, آپ کو بار بار دہرانے کے لیے, تو اچھی چیز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن کی آیتوں کو آپ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے گھر میں سجانے کے لیے لگائیں, یہ مناسب بات نہیں ہے میرے ساتھی. گھر کو ایک اور چیز سے پاک کرنا ضروری ہے, اور وہ ہے بے پردگی. اور بے پردگی کی جب بات آئی ہے تو کان کھول کے سن لیجیے. عورت گھر کے باہر نکلے مکمل پردے میں, مکمل نقاب میں, اور گھر کے اندر دیور سے کوئی پردہ نہیں, جیٹھ سے کوئی پردہ نہیں, جیجا سے سالی کو کوئی پردہ نہیں, کزن سے کوئی پردہ نہیں, خالہ کے بیٹے, ماموں کے بیٹے, چاچا کے بیٹے سے کوئی پردہ نہیں. تو یہ پردہ یہ حقیقت میں بے پردہ ہے, معاف کیجیے گا, اس پردے کا کوئی مطلب نہیں. قرآن کیا کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اے عورت تو اپنی زینت کو کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی. اب عورت کی زینت کیا ہے؟ سر سے پیر تک عورت زینت ہے. صرف اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے اپنا چہرہ اور ہتھیلی کھولے گی, باقی غیر محرم کے لیے عورت سر سے پیر تک وہ زینت ہے, اس کا بدن زینت ہے, اور اسے ظاہر نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب یہ کس دور کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی پرانے دور کی آپ بات کر رہے ہیں, تو سن لیجئے, یہ عبدالغفار سلفی کا فتویٰ نہیں ہے, کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اور میری بہنوں, آپ کے دوپٹہ پہننے کا طریقہ بھی قرآن سکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا پردہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ عورت اپنے جسم پر جب وہ دوپٹہ اڑے گی تو دوپٹہ کیسے اڑے گی. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر کمپلسری ہونا چاہیے, اس کے سینے پر کمپلسری ہونا چاہیے. اس سے کلیئر ہو گیا کہ اگر عورت ایسے کپڑے پہن رہی ہے جس سے اس کا شریر نظر آ رہا ہے, اس کا بدن نظر آ رہا ہے, کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اتنا باریک ہے, اتنا ٹائٹ ہے, جو آج عام طریقے سے پہنا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھروں میں. کان کھول کر کے سن لو میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسا کپڑا اگر آپ کے گھر میں پہنا جا رہا ہے, ایسا نقاب پہنا جا رہا ہے جو نقاب آپ کے بدن کو نمایاں کر رہا ہے, آپ کے بدن کی چنگلی کھا رہا ہے, آپ کے بدن کے ایک ایک عضو کو بیان کر رہا ہے, تو کان کھول کر کے سن لو, ایسا نقاب پہننے والی, ایسا کپڑا پہننے والی عورتوں کو اللہ کے نبی نے جہنمی قرار دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے پہلے ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو جہنم میں جائیں گی, اور میں نے ابھی ان کا دور نہیں دیکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ان کا دور نہیں دیکھا ہے, وہ بعد میں آئیں گی. کیسی عورتیں آئیں گی؟ آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مُمِيلَاتٌ, وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی, فلرٹ کریں گی. مَائِلَاتٌ, اور جب وہ راستے میں چلیں گی ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی. اللہ,
عورت کی چال پر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس کی حیا، اس کی شرم اس کی چال سے پتہ چل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت موسیٰ مدین پہنچے اور مدین ایک کنویں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن میں جا کے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، یہ ہمیں مناسب نہیں لگتا ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو لیا اور جا کر کے پانی پلا دیا اور بکری ان کے حوالے کر دی۔ اب وہ دونوں لڑکیاں جب گھر گئیں اور باپ کو جا کے سنایا کہ ایک نوجوان نے ہماری ہیلپ کی، ہماری مدد کی، تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی۔ اب جب وہ واپس آئی ہے تو قرآن کی آیت ہے، اللہ بیان کرتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام مینشن نہیں کیا، اس لڑکی کی خوبصورتی مینشن نہیں کی، اس لڑکی کی کہ سرابے کو اللہ نے بیان نہیں کیا، اللہ نے بیان کیا کہ وہ لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس کی حفاظت کرو۔ عورت اپنے میک اپ کے ذریعے خوبصورت نہیں ہوتی، عورت اپنے زیورات کے ذریعے خوبصورت نہیں ہوتی، عورت اپنی حیا کی وجہ سے خوبصورت ہوتی ہے۔ عورت کا اصل گہنا اس کی حیا ہے، عورت کا اصل زیور اس کی حیا ہے۔ اپنے گھروں کو بے حیائی سے بچاؤ اور مردوں کو بھی بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک طرفہ کام نہیں چلے گا۔ جس گھر میں بھائی کی گرل فرینڈز ہوگی وہاں بہن کے بھی کچھ بوائے فرینڈ ضرور ہوں گے۔ جس گھر کا بھائی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کسی اور کی بہن کو پھول دینے جائے گا تو اس کے گھر کے کسی کونے میں بھی پھول مل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں مکافات کا اصول بھی جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کی سزا دیتا ہے۔ اس لیے گھر کے جو نوجوان مرد حضرات ہیں ان کو بھی اپنے کردار کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر گھر کو دیندار بنانا ہے تو گھر کے مردوں کا بھی باحیا ہونا ضروری ہے، با کردار ہونا ضروری ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی لے لو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی لے لو۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو ایک اور چیز سے پاک کرنا ضروری ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر آپس میں کوئی حسد اور کینہ کپٹ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں، تو خبردار اس چیز کو بھی گھر سے صاف کر دو۔ کیوں اپنے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے کینہ لے کے بیٹھے ہو؟ کیوں نند کے دل میں بھابھی کے لیے کینہ ہے؟ کیوں بہو کے دل میں ساس کے لیے کینہ ہے؟ کیوں ساس کے دل میں بہو کے لیے کینہ ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہر قسم کے کینے کو صاف کر دے گا۔ کینہ کپٹ لے کر کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر جنت والی زندگی گزارنی ہے تو دل کو کینے سے پاک کر لو، دل کو حسد سے پاک کر لو، دل میں کسی کے لیے بغض و حسد نہ پالو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ابھی دیکھنا اس دروازے سے ایک صحابی آنے والے ہیں اور وہ صحابی جنتی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں۔ لگاتار 3 دن تک ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے جنتی آنے والا ہے، اور وہی انصاری صحابی اسی حالت میں چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے لگاتار 3 دن تک جب یہ سنا تو انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گئے، اور جب انصاری صحابی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ بھائی میرے باپ سے میرا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں 3 دن تک آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی پرمیشن ہو۔ کہ کوئی بات نہیں، آپ رہ سکتے ہیں میرے گھر میں۔ صحابہ کرام کے گھر بہت بڑے نہیں تھے مگر دل بہت بڑے تھے۔ ہمارے ہاں دل بہت بڑے ہیں، ہمارے گھر بہت بڑے ہیں مگر دل بہت چھوٹے ہو گئے۔ مہمان ایک ٹائم کا کھانا کھا لے تو پیشانی پر بل پڑ جاتا عورتوں کے کہ ارے مہمان آ گیا، روٹی زیادہ بنانی پڑے گی، سالن زیادہ بنانا پڑے گا۔ آج مہمان کے نام پہ ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، 3 دن کی اجازت مانگی حضرت عبداللہ نے، انصاری صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، گھر میں لے کے چلے آئے۔ حضرت عبداللہ کہتے 3 دن تک کنٹینیو میں
صحابی کے ساتھ رہا، انصاری صحابی کے ساتھ، میں نے کوئی اسپیشل چیز نوٹ نہیں کی ان کے اندر۔ جب 3 دن گزر گیا میں نے کہا بھائی میں 3 دن تک آپ کے ساتھ رہا، مجھے کوئی خاص چیز آپ کے اندر نظر نہیں آئی، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بار بار جنتی کیوں کہا ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ انصاری صحابی نے کہا کہ اے میرے بھائی، میرے اندر کوئی اسپیشل خاص بات نہیں ہے، ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہو، لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں ہے، میں فراڈ نہیں کرتا ہوں کسی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے دلوں کو کینہ اور کپٹ سے پاک کرو، گھر کو دیندار بنانا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھو، ان کے دوست کون لوگ ہیں، آپ کی بیٹی کی سہیلیاں کون ہیں، آپ کی بیٹی گرلز کالج میں پڑھتی ہے، آپ یہی سوچ کے بڑے اطمینان سے بیٹھے صاحب ہماری لڑکی تو گرلز کالج میں پڑھتی ہے، اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی گرلز کالج میں پڑھتی ہے، آپ کی بیٹی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے اگر وہ آوارہ ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بوائے فرینڈ بنانے والی ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی ہے، اور ایسی لڑکیوں کے ساتھ اگر آپ کی پردے میں چلنے والی اور برقع پہن کر کے نکلنے والی لڑکی بھی جائے گی تو خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے رنگ جائے گی، اس لیے اس پر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ غلط صحبت، غلط سنگت دنیا میں بھی برباد کرے گی اور آخرت میں بھی برباد کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دوست کا دین ہوتا ہے وہی انسان کا دین ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، انسان دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کو اگر دیندار گھر بنانا ہے تو ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ہم قناعت کا ماحول پیدا کریں۔ قناعت کس کو بولتے ہیں؟ قناعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا دے اس پر ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں، اس لیے کہ انسان کی لالچ کا گھڑا کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر آدم کے بیٹے کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ سیٹسفیکشن پیدا کرو اپنے اندر میرے بھائی، اللہ نے جو دیا ہے بہتر کی تلاش کرو، بہتر کی محنت کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کا شوہر حلال طریقے سے کما رہا ہے اور آپ کو مہینے میں کوئی 1 سوٹ لا کے دے رہا ہے تو آپ تانے نہ مارو کہ میری بہن کا شوہر تو اسے ہر مہینے میں 5 سوٹ لا کے دیتا ہے، اسے تو 5,000 کا فراک اور گاؤن لا کے دیتا ہے، اسے تو ہر مہینے سونے کی جویلری لا کے دیتا ہے۔ یہ اوور ایکسپیکٹیشن مت کرو، اپنے شوہروں کو مجبور مت کرو کہ وہ حلال کا راستہ چھوڑ۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، اب آپ کے ہاتھوں میں ناشتے کا پیکٹ بھی آ رہا ہے، تقریر میں مزہ آپ کو کم آئے گا، میں ایک مثال اور ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں، کبھی غور کرو میری پیاری ماں اور بہنوں کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ آج تو صاحب ہمارے گھروں میں فریج بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، اور مکسر گرائنڈر بھی ہے، گیس کا چولہا بھی، ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی عورتوں سے پوچھو کہ بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے تو کبھی ان کا منہ سیدھا نہیں رہے گا، ہمیشہ شکایت ہی ملے گی، بس گزر ہو رہی ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کی بیویاں جو اس امت کی سب سے بہترین عورتیں تھیں، ان کا گھر کیسا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں نبی کے کمرے میں گئے، مٹی کا فرش ہے، کھجوروں کا چھپر ہے، کھجوروں کے کھمبے کا پلر ہے، اور نبی کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اتنی چھوٹی چھت ہے کہ ہاتھ بڑھاؤ تو ہاتھ چھت میں ٹچ کر جائے، اور اسی کمرے میں نبی کی بیویوں نے زندگی گزاری تھی۔ اس امت کی سب سے بہترین عورتوں نے ان کمروں میں زندگی گزار دی اور کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ایک بار ایسا ہوا مسلمانوں کے پاس جب مال و دولت کی فراوانی آئی تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بھی جو سال میں خرچ ملتا ہے اس میں کچھ انکریمنٹ کیا جائے، کچھ اضافہ کیا جائے، کچھ بڑھوتری کی جائے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔
اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اے نبی کی بیویوں، اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا کپڑا لتا چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے، دنیا کا عیش و آرام چاہیے، آ جاؤ، میں کپڑا بھی دے دیتا ہوں، میں زیور بھی دے دیتا ہوں، میں پیسہ بھی دیتا ہوں، لیکن پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ پاؤ گی، میں عزت کے ساتھ تم کو ودا کر دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو ایسے ہی زندگی کاٹ دو، نبی کے ساتھ نیکی کرتی رہو، اللہ تمہیں بہت ثواب دے گا، بہت بڑا اجر دے گا۔ جب قرآن کی یہ 2 آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اے عائشہ جلدی مت جواب دینا، سوچ سمجھ کے دینا، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ کہا ہے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہے؟ نبی نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھ کے سنائی۔ کہا کہ عائشہ اللہ تم کو چوائس دے رہا ہے، چاہو تو دنیا کی دولت لے لو، مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، اور چاہو تو میرے ساتھ روکھا سوکھا کھا لو، کچے مکان میں رہ لو، اور آخرت میں نبی کی بیوی بن کے جنت میں رہو۔ اے عائشہ تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے کیسا سوال پوچھ لیا ہے، افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میری چوائس بالکل کلیئر ہے، جب دنیا کے بدلے میں مجھے آخرت مل رہی ہے، اے اللہ کے نبی کان کھول کے سن لیجئے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو چنتی ہوں، میں آخرت کا گھر چنتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا ایشوارہ، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ ماحول تھا نبی کی بیویوں کا، یہ مزاج تھا نبی کی بیویوں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی اپنی زندگی پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں بڑے دکھ لگ رہے ہیں، بنارس کے کینسر ہاسپٹل میں، مجھے نہیں معلوم گورکھپور میں کینسر ہاسپٹل ہے کہ نہیں، بنارس کے کینسر ہاسپٹل کو میں نے دیکھا ہے، کبھی موقع ملے آپ جائیے اور دیکھیے تو کیسے ایڑی رگڑ رگڑ کے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، کیسے لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں زندگی گزارتے ہیں، کیسے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے مریضوں کو لے کے ہاسپٹلوں میں خار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، چین کی 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، بیوی وفادار ہے، بچے فرما بردار ہیں، اور کیا چاہیے میرے پیارے ساتھی؟ اللہ کے نبی کے ایک حدیث ہر انسان اپنے دماغ میں بٹھا لے، اس کو یاد کر لے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں دیتے ہیں، 3 چیزیں جس کو مل جائیں سمجھو دنیا کا سب کچھ مل گیا۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو چین کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، معافن فی جسدہ، اور بدن میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، آرام سے عافیت کے ساتھ رہ رہا ہے، عندہ قوت یومہ، اور 24 گھنٹے کی خوراک اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 24 سال کی بات نہیں کی آپ نے، 24 دن کی بات نہیں کی، صرف 1 دن کی خوراک اگر اس کے پاس ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو سمجھو دنیا کی ساری دولت اس کو مل گئی۔ تو اس کو بولتے ہیں قناعت۔ وہ قناعت اپنے گھروں میں پیدا کر لو، اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤ کہ بہت امیر بننے کی دوڑ مت کرو، سکون کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، چین کی زندگی گزارو، سکون کی زندگی گزارو۔ اپنے بچوں کو لالچی مت بناؤ، اپنے بچوں کو دنیا کی ریس کا گھوڑا مت بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ میرے پیارے ساتھی۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے ساتھی، میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کام میں نے طریقہ آپ کو بتایا، لیکن ان سارے طریقوں کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ بہت کمزور ہیں، انسان ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اس لیے ہم دعا کا سہارا لیں۔
قرآن و حدیث میں کچھ دعائیں سکھائی گئی، ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ دعائیں پڑھا کریں۔ میں ایک دو دعا آپ کو سکھا دیتا ہوں، یاد کر لیجیے۔ ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ایک دعا تو یہ یاد کر لیجیے، اور ایک دعا اپنے ماں باپ کے لیے ہر اولاد کو کرنی چاہیے، ماں باپ کی زندگی میں بھی کیجیے، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کیجیے۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ ایک دعا یہ یاد کر لیجیے، اور ایک دعا میں آپ کو اور بتا رہا ہوں جو قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، سورہ فرقان کے لاسٹ میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کریے۔ اور ایک اور دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن کے 26ویں پارے کی سٹارٹنگ میں سورہ احقاف میں ملے گی، اور یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ جب انسان 40 سال کا ہو جائے۔ 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے نا، تو انسان کی زندگی کا 2/3 حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اب انسان کی زندگی کی شام ہو گئی ہے، دوپہر گزر گئی، صبح گزر، اب شام ہو گئی ہے، اب بڑھاپے کی طرف پود پڑ رہا ہے، اب بچے دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، کاروبار سیٹ ہو چکا ہے، زندگی میں جو پانا تھا پا چکا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو 40 سال میں نہیں سدھرے گا اس کا آگے بھی سدھرنا بہت مشکل ہے۔ 40 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ اس میں اگر انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا جذبات میں آ کے کر دیا۔ 40 سال کی عمر میں انسان جو کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، میچیور ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر نبیوں کو بھی 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا۔ تو 40 سال کے ہونے پر کون سی دعا پڑھی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی بھی تو اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ، قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے شروع میں آپ کو یہ مل جائے۔ یہ چند دعائیں ہیں میرے ساتھی، ان دعاؤں کو کبھی معمولی مت سمجھنا، ان دعاؤں کو یاد کر لو، ان کو پڑھا کرو اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ۔ جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں اصلاح پیدا کرے گا، ہمارے گھروں کی اصلاح کرے گا۔ یہ چند باتیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے جلدی جلدی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمارے گھروں کی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے، دینداری والا گھر بنا دے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کی ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔